آیت نمبر 23 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء، اور ہرگز آپ مت کہیں کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذلک غدا، کہ بے شک میں اس کو کرنے والا ہوں کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس لفظ کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے، واذکر ربک، اور اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، اذا نسیتا، جب بھی بھول ہو جائے، وقل عسى ان يهديني ربی، اور آپ فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ مجھے راستہ دے میرا پروردگار، لأقرب من هذا رشدا، اس معاملے میں زیادہ قریب کا راستہ اور ہدایت والا راستہ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اس واقعے کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی سورۃ مبارکہ کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھنے کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسے کیا سوالات کریں کہ جن کے جواب ان کو نہ آئیں تو ہمیں بغلے بجانے کا موقع ملے کہ دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ایسے کوئی سوال ہمیں بتاؤ۔ جیسا گزشتہ درسوں میں نے عرض کیا کہ اس لیے علم حاصل کرنا کہ ہم علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں یا جاننے والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں اور ایسی چیزوں کے متعلق تحقیقات میں لگنا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ طرز عمل انہی کفار کا تھا کہ ایسے سوالات ہمیں بتائے جائیں کہ جو ہم ان سے پوچھیں اور ان کو جواب نہ آئے۔ چنانچہ 3 سوال طے ہوئے۔ پہلا سوال روح کے متعلق، دوسرا سوال اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق۔ یہ 3 سوالات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل ان کا جواب دے دوں گا۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، وحی آئے گی تو ان سے میں پوچھ کر، یعنی اللہ رب العزت سے پوچھ کر میں ان کو جواب دے دوں گا۔ اب اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ لفظ کہنا یہ بھول لگ گئی، یہ نہیں کہہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحی رک گئی۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ روک دیا کہ اللہ تو اللہ ہے، جبرائیل بھی اللہ کا ماتحت ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ بھیجتے ہیں تو وہ آتے ہیں۔ جب اللہ نے پابند کر دیا کہ نہیں جانا تو وہ کیسے آ سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بڑے رنجیدہ تھے۔ کفار آتے روزانہ پوچھتے جی بتائیں جی آپ کی کل نہیں آئی ابھی، آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا، تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔
علماء نے لکھا ہے کم و بیش 15 دن اسی طرح گزر گئے، وحی نہیں آ گئی۔ اس کے بعد جب وحی آئی تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب بھی آپ نے کسی کام کے متعلق یہ کہنا ہو کہ میں کل کروں گا یا اگلے لمحے میں کروں گا، مستقبل میں یہ کام کروں گا، تو اس کو ایسے نہ کہا کریں، اس کے کہنے کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ جوڑا کریں، ساتھ کہا کرے کہ انشاءاللہ یہ میں کام کروں گا، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ بہت معمولی سی لغزش ہے، بہت معمولی سی بھول ہے، بہت معمولی سی۔ ہم اپنے کام دھندے کے اندر روزانہ کئی دفعہ کہنا بھول جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہم پہ ایسی کوئی سزا فوراً نہیں آتی۔ لیکن جن کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے تو ان کی پکڑ بھی پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی جو ہے حکم عدولی سے یا اس کی معمولی سی لغزش سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت دوسروں کے۔ جیسے کسی نے کہا نا، مارے جو لوگوں نے پتھر ان کا تو مجھے غم نہیں، اور مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ تو میرا محبوب ہو کے بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا تو ان کے پتھر بھی نہیں لگے، لیکن تیرا پھول بھی پتھروں سے کم نہیں لگا۔ تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی معمولی سی لغزش بھی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ اسی پارے کے آخری رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ تو وہاں آئے گا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ جملہ کہا گیا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ حالانکہ اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کا نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ بات بھی اس لیے پسند نہیں آئی کہ نسبت تو میری طرف ہونی چاہیے تھی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ تو اس پہ ہی ان کو ایک سفر پہ لگا دیا گیا، تفصیلی بات وہاں پہ انشاءاللہ آئے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی معمولی سی بے ادبی بھی، اس کی معمولی سی بھول بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقام کس کا ہوگا؟ تو آپ کی یہ معمولی سی بھول بھی، اس پہ بھی 15 دن کے لیے وہی روک دی گئی کم و بیش۔ اور پھر وہی آئی تو فرمایا لا تقولن لشیء، ہرگز آئندہ کسی چیز کے متعلق آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ میں کل کرنے والا ہوں، انی فاعل ذلک غدا، میں اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر اس کو آپ جوڑیں گے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اس کو اللہ کی چاہت کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ سے بھول ہو جائے تو آپ پھر اللہ کو یاد کر لیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر ایک انسان فوری طور پہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لے انشاءاللہ، اسی وقت ہی کہہ لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جلدی میں انسان کو کہہ دیتا ہے جی ضرور ایسا کروں گا، لیکن وہ بھول جاتا ہے، تو بعد میں جب یاد آئے پھر کہہ دے انشاءاللہ۔ یہ کلمات میرے بھائیوں مجھے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے اندر بہت زیادہ استعمال کرنے چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، ان سے کیا فائدہ یا کیا اثر، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کلمات کے اندر اللہ نے بے شمار اثرات رکھے۔ ایک السلام علیکم کا لفظ ہے جو آج ہمارے مزاجوں سے اترتا جا رہا ہے، اور ہم ہاتھ ملانے پہ اکتفا کرتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے السلام علیکم۔ حالانکہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے متعلق کیا فرمایا؟
یہ کتنا زبردست جملہ ہے. فرمایا اولا ادلکم بشیء اذا فعلتم حاببتم، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، ایک ایسا جملہ بتاتا ہوں، جب تم اس جملے کو کہو گے تو تمہاری آپس کی نفرت اور عداوت اور دشمنی وہ محبت اور دوستی اور پیار کے اندر تبدیل ہو جائے گی. صحابہ نے کہا جی ضرور بتائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ. تو اب اس السلام علیکم کے لفظ کا کیا اثر ہے؟ اس لفظ کا اثر یہ ہے کہ آپس کی دشمنیاں وہ دوستیوں کے اندر تبدیل ہوتی ہیں، نفرتیں محبتوں کے اندر بدلتی ہیں، عداوتیں اور بغض جو ہے وہ پیار اور چاہت کے اندر بدل جاتا ہے. ان کلمات کے اثرات ہیں. جیسے آپ کسی آدمی کو کوئی آدمی گالی دے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے تن بدن میں آگ لگتی ہے، اس کے دل میں جوش و غیظ پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، بعض اوقات غصے میں اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. بھئی کیا ہوا آپ کو؟ ایک کلمہ کہا ہے، آپ پہ اس کا اتنا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ آپ پہ اس کا اتنا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہی کلمہ اگر اچھا کہا جائے گا، برے کلمے کا اگر اثر ہو سکتا ہے تو اچھے کلمات کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ کسی نے یہی بات ایک مولوی صاحب سے کہی کہ جی آپ دم کرتے ہیں، دم سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دم سے کیا ہوگا؟ الفاظ پڑھ کے پھونک مار دی، نہ کوئی چیز اندر گئی، نہ کوئی غذا گئی، نہ دوا گئی، اس سے پیٹ درد اور سر درد میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو مولوی صاحب نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا جس کو سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے لال پیلے ہونے لگ گئے. مولوی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے یہ کلمہ کہا، آپ نے یہ جملہ مجھے کہا. ایک جملہ ہی کہا، جملے کا اثر تیری طبیعت پہ کیوں ہو گیا؟ اور اگر میرے غلط جملے کا اثر تیری طبیعت پہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے پاک کلمات کا اثر انسان کی طبیعت پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کلمات ہیں جن کے اثرات جسم پہ بھی پڑتے ہیں. تو ان الفاظ کو ہمیں اپنے گھر میں پھیلانا چاہیے، رواج دینا چاہیے. بسم اللہ کا کلمہ، کوئی چیز لینی ہے دینی ہے بسم اللہ کہیں، اس میں بے شمار برکتیں. اپنے بچوں کو سکھائیں، کھانا پکڑا رہے ہیں، پیسے پکڑا رہے ہیں، کاپی پکڑا رہے ہیں، پینسل پکڑا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ پاک کو یہی تو ادا پسند ہے کہ بندہ ہر بات، ہر موڑ، ہر حالت میں میرا نام بار بار لے، بار بار میرا تذکرہ کرے. اور پھر اس کی ظاہری برکات بھی بہت ہے، ظاہری برکات بھی بہت ہے. یہاں آپ کے قریب یہ لطیف چوک سے جائیں گول مسجد کی طرف تو وہاں چوک میں بائیں طرف کالج والی سائیڈ پر دوپہر کے وقت میں ایک ریڑھی لگاتا ہے ایک بندہ، سموسوں کی ریڑھی. معیار بھی اس کا بڑا اچھا ہے. یہ نہیں کہ مجھے اس نے کوئی سموسے فری دینے میں اس کی پبلسٹی کر رہا ہوں. اس کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی، وہاں میں رش ہوتا ہے بہت، میں بھی بعض اوقات چلا جاتا ہوں. تو ایک چیز میں نے اس کے اندر دیکھی ہے، وہ سموسے پکڑا رہا ہے بسم اللہ، وہ پیسے پکڑ رہا ہے بسم اللہ، وہ کوئی چیز دے رہا ہے لے رہا ہے، اس کی زبان پہ ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کہا یہی برکت ہے اس کی کہ لوگوں کے پاس کوئی آتا نہیں، تیرا رش ٹوٹتا نہیں، ہر وقت برکت لگی. تو یہ کلمات ہیں جن کے اندر بے شمار برکتیں ہیں. انشاءاللہ کے بھی ایسے ہی برکات ہیں انشاءاللہ کی. تو جیسے ہماری زندگی کے اندر یہ لفظ آئے گا اس کی بے شمار برکتیں نظر آئیں گی، کاموں میں آسانیاں نظر آئیں گی، کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ٹالنے والی نہ ہو. بعض دفعہ انشاءاللہ ہم کہتے ہیں صرف ٹالنے کے لیے. کسی نے کہا یار میرے وہ پیسے آپ نے دینے تھے کب دیں گے؟ بس مل جائیں گے جی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اب اس انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہیں دینے ہم نے. انشاءاللہ کرنے کے لیے ہو، انشاءاللہ ٹالنے کے لیے نہ ہو. تو اس کے اثرات ہوں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی.
تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھول ہو جائے پھر آپ کہہ دیں انشاءاللہ. لیکن ایک مسئلہ بھی یہاں سن لیں کہ جب انسان کسی کام کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے اثرات مسائل پہ بھی پڑتے ہیں. مثلا کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، ساتھ ہی کہہ دیا انشاءاللہ، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ انشاءاللہ اللہ تو چاہتے ہی نہیں ہے طلاق دینا. جب اس نے کہہ دیا تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، تو اللہ کی تو چاہت ہے ہی نہیں، اس لیے طلاق ہوگی نہیں اس کو. اسی طرح اگر کوئی انسان قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اب اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو اس پہ قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ کے ساتھ جو قسم ہوتی ہے یہ قسم ہوتی نہیں. لیکن اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں انشاءاللہ کتنی دیر کے بعد کہا جائے تو اس کا اثر ہوگا. اس میں علماء کا اختلاف ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں بات کر رہے اسی مجلس میں کہہ دے، اسی مجلس میں انشاءاللہ کہہ دے تو پھر تو اثر ہوگا. لیکن اگر مجلس بدل جائے اور باہر جا کے کہہ دے انشاءاللہ تو پھر جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ قابل قبول نہیں ہوگی، پھر وہ بات پکی ہوگی. مثلا یہاں بیٹھے کسی نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور یہاں سے اٹھ گیا اور باہر جا کے کہتا ہے انشاءاللہ، تو یہ قسم ہو گئی اس کی. اب اس کو یہ کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجلس کی بات بھی نہیں، متصل کہے. جس وقت کوئی بات کر رہے اس کے ساتھ ہی جوڑ کے کہے انشاءاللہ، پھر اس کا یہ انشاءاللہ اثر کرے گا. لیکن اگر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے، تاخیر سے کہتا ہے، تو پھر اس انشاءاللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. خلیفہ منصور جب خلیفہ بنا تو یہ عباسی خلیفہ تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اس کے متعلق یہ ہے کہ باہر جا کر بھی کوئی انسان کہہ دے انشاءاللہ تو پھر بھی وہ انشاءاللہ ساتھ ہی جڑ جاتی. تو کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مخالف تھا، اس نے جالس ہو کر جا کے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ جی آپ کے دادا عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کہتے ہیں باہر جا کے بھی انشاءاللہ کہہ دیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ساتھ کہے گا تو اثر ہوگا. تو آپ ان سے بلا کے پوچھیں آپ کے دادا کے خلاف کیوں جا رہے ہیں. وہ بادشاہ نے بلایا، امام صاحب سے پوچھا. امام صاحب کو بھی اللہ نے بڑی فقاہت اور سمجھ اور ذہانت دی تھی. فرمانے لگے بھائی بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے حق کے اندر ہے، میری بات تو آپ کے فائدے میں ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں آ کر کہ جی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو اگر وہ یہاں انشاءاللہ نہیں کہتے، باہر جا کے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کی تو اطاعت ختم ہو گئی. تو اس لیے آپ کے تو فائدے کے اندر ہے میرا یہ مسئلہ کہ یہاں پہ انشاءاللہ کہیں گے تو وہ مانی جائے گی، باہر جا کے انشاءاللہ کہتے ہیں وہ نہیں مانی جائے گی. وہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا، کہنے لگا نہیں تیرا مسئلہ ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں یہ انشاءاللہ جو ہے متصل ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو پھر اس کا اثر ہوگا. قسم نہیں رہے گی، طلاق نہیں رہے گی. لیکن اگر بعد میں کسی نے کہا تو برکات اپنی جگہ پر، لیکن حکم پہ کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جب آپ کو بھول لگ جائے تو آپ اسی وقت یاد کر لیا کریں، اسی وقت کہہ لیا کریں. نماز کے متعلق بھی یہی حکم ہے. فرمایا اگر کوئی انسان سویا رہ گیا، نیند آنکھ نہیں کھلی، بھول ہو گئی، فرمایا جب جاگ آئے تو فوراً نماز پڑھ لے. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً اٹھ کے نماز پڑھ لے. اس کی اس نماز پہ بھی اللہ اس کو اجر نصیب فرمائے گے، کیونکہ سو جانا یا بھول جانا یہ انسانی بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا فجر سے ذرا پہلے، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا. آپ قافلے کو ٹھہرایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ سو جاؤ،
حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے نہیں سونا، تم جاگتے رہنا اور ہمیں بھی جگا دینا جب نماز کا ٹائم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنا انتظام کر کے سونا چاہیے، الارم وغیرہ یا کسی کو کہہ کر کہ مجھے جگا دینا، یہ بندوبست کر کے سوئے پھر آنکھ نہ کھلے تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہے، پھر معافی ہے۔ لیکن اگر خود ہی انتظام نہیں کرتا اور چاہتا یہی ہے کہ اللہ کرے آنکھ نہ ہی کھلے تاکہ نیند پوری ہو جائے، تو پھر یہ اس کی اپنی کوتاہی۔ آپ نے اس کا پورا انتظام کیا۔ حضرت بلال نے جس طرف سے سورج یعنی طلوع فجر ہونا تھا، فجر کی روشنی جو طلوع ہوتی ہے، جہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ جس سائیڈ سے طلوع ہونی تھی اس سائیڈ کو منہ کر کے دیوار کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ جیسے ہی وہ طلوع ہو تو میں سب کو مطلع کر دوں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن اللہ کی شان، حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی اور سوئے، پھر ایسا سوئے کہ آنکھ کھلی سب سے پہلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تب کھلی جب سورج کی دھوپ آپ کے چہرے انور پہ پڑی، سورج طلوع ہو کر بلند ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بیدار ہوئے، اٹھے، صحابہ کو اٹھایا اور فرمایا یہاں سے آگے چلو، یہ جگہ برکت والی نہیں ہے، یہاں ہماری نماز قضا ہو گئی، یہاں سے آگے چلو۔ پھر کچھ آگے جا کے دوبارہ رکے اور وہاں وضو وغیرہ کر کے فجر کی نماز قضا کر کے پڑھی۔ یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جب بھول ہو جائے، جب ایسے نیند آ جائے تو جب یاد آئے فوراً نماز پڑھ لو۔ تو قضا نمازوں کے متعلق بھی ہمیں جلدی کرنی چاہیے، پیچھے نمازیں قضا رہ جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہہ لیتے ہیں جی بس جو قضا ہو گئی بس معاف ہو گئی، ایسا نہیں۔ صرف خاتون عورت جس کو ماہواری آتی ہے اس کے متعلق اجازت ہے کہ وہ نمازیں اس کو معاف ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں رہ گئی سستی سے قضا ہے وہ کسی صورت معاف نہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو جن کی نمازیں پیچھے قضا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کی شکل بھی بنائی جائے۔ فرمایا جب یاد آئے، جب آپ کو بھول ہو جائے تو فوراً پھر اللہ کو یاد کر وَقُلْ عَسَىٰ، اور آپ فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، ان قریب میرا رب مجھے راہ دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس معاملے میں زیادہ شارٹ کٹ اور قریبی راستے کی جو راہ ہدایت ہوگا۔ چونکہ کافروں نے سوال کیے تھے تو ان کے سوال کے متعلق فرمایا میرا رب مجھے جلدی اس کے جواب سے آگاہ کرے گا اور بہت مختصر راستے سے آگاہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کا جواب بھی سارا دے دیا، اصحاب کہف کے متعلق بھی بتا دیا، روح کے متعلق بھی بتا دیا، ذوالقرنین کی بات بھی آگے آ گئی، یہ سارے سوالات کے جوابات بھی آ گئے، اور آپ کی برکت سے ہماری بھی تربیت ہو گئی۔ اب ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم باقية كباقية الوليد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔